بسم اللہ ٹھیک ہے سر یہ ان کا ٹھیک ہے ماشاء اللہ چلو ٹھیک ہے سر پھر بھی ایک مرتبہ صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد آل محمد آ جاؤ سی آ جاؤ پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھ صلی علی محمد آل محمد پھر بھی ایک مرتبہ صلوات پڑھ اللہم صلی علی محمد آل محمد پانچویں مرتبہ بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد آل محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہل والصلاة على أهلها أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سمیع علیم صلوات صلی علی محمد محمد پھر بھی ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیجئے اللہم صلی علی محمد آل محمد یہاں حاضر ہونے کا بالکل پہلا موقع ہے اور خصوصی طور پر سائیں کا حکم تھا مولا نے یہ وقت دیا حاضر ہوئے یہ تھوڑے سے وقت میں میں نے آپ کے سامنے تیسرا پارہ سورہ آل عمران کی کوئی سورت ہے جس کا نام اللہ نے آل عمران رکھا خدا جانے وہ عمران کون ہے جس کی آل منتخب ہو رہی اور قرآن کا دوسرا بہت بڑا سورہ بن رہا ہے اس کی 33 نمبر آیت میں نے تلاوت کی ہے اس آیت کریمہ میں خلاق دو عالم ارشاد فرما رہا ہے بالکل آسان مشکل نہیں مشکل شہروں کے لیے ہے آسان پڑھتے ہیں بالکل اللہ فرما رہا ہے ان اللہ اللہ ہو کے فرما رہا ہے یقیناً اللہ نے اے اللہ تو اللہ ہے یقین کیوں لگا رہا ہے وہ نہیں فرما رہا ہے تو اللہ ہے اے اللہ تو اللہ ہے عالمین کا اللہ ہے اے لفظ سے یقین کیوں لگا رہا ہے فرماتا ہے بے یقینوں کے لیے لگا ہے دری خوش ہو خدا جانے ہے دری انہا یقین کے لیے آتا ہے لمبی بحث نہیں کر رہی آسان کر دے انہا یقین کے لیے آتا ہے اور آپ میں یہ علم الیقین پیدا کرتا ہے دیکھیں میں نے بات یقین کی آپ کے عقل یہ علم الیقین عقل سے پیدا ہوتا ہے آپ کے عقلوں میں یقین آ گیا بات کیا ہوئی عقل میں یقین آ گیا
ایک علم الیقین عقل سے پیدا ہوتا ہے، دوسرا ہے عین الیقین، یہ آنکھ دیکھ کے بھی یقین رکھتی ہے، وہ بے یقینے ہیں دیکھ کے بھی نہیں مانتے۔ ہائے ہائے ہائے، عین الیقین عقل، عقل سے عین الیقین ضمیر سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ دل ہے نا، دل، دل کے اندر ایک اور دل ہے، ہائے ہائے، اس دل میں ضمیر ہے۔ یہ دل کے اندر ایک اور دل ہے، اس میں اس کے اندر ضمیر ہے، ضمیر سے علم الیقین پیدا ہوتا ہے۔ جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میرے بابا، تیسرا ہے حق الیقین۔ او بے خبر دنیا، حق الیقین ایمان سے پیدا ہوتا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، معلوم ہوا حیدری، حق الیقین امام سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر جب تک دین رہے گا ایک امام کا رہنا واجب ہوگا۔ حیدری، آج اگر دین ہے، جن کے امام ہیں ہی نہیں، وہ دین کہاں سے لیں گے؟ امام ہی نہیں ہے۔ اب جن کا 12واں ہے ان کا دین صحیح نہیں فرما رہے۔ حیدری، یقین کے لیے کون ہے اس وقت؟ ہمارا 12واں امام، صحیح 12واں امام، خدا گواہ ہے توحید کے عدل میں واجب ہے، جب تک دین رہے 12واں ضرور رہے۔ ہائے ہائے، 12ویں کا موجود ہونا واجب ہے عدل الہی میں۔ جب تک 12واں رہے گا اس کا دین ہی قائم، اسی لیے 12ویں کا نام ہی قائم ہے۔ دین قائم۔ حیدری، میرا چھٹا امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تشریف رکھتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ کا ایک صحابی ہے، صحابی قریب بیٹھا، داؤد ابن کثیر رکی، رکہ ایک شہر ہے جہاں جنگ صفین ہوئی ہے، یہ وہاں کا رکے کا ہے، امام کے ساتھ ہر وقت رہتا ہے۔ جو قریب بیٹھا ہے تو امام نے اس کے دل میں القاء کیا کہ یہ مجھ سے سوال کرے، جو ہی دل میں ڈالا نا، داؤد کہتے ہیں مولا ابھی میرے دل میں سوال آیا ہے، صحیح مسکرا کے فرماتے ہیں پوچھو نا، پوچھو۔ داؤد نے کہا مولا ابھی ایک سوال میرے دل میں ابھی آیا ہے۔ صحیح نے فرمایا بتاؤ وہ کیا سوال ہے؟ تو جو فرمایا میرے بھائی آ جاؤ سی، او صحیح، بسم اللہ، او بسم اللہ، ماشاءاللہ۔ داؤد نے کہا مولا میرے دل میں ایک سوال آیا ہے، مولا سوال یہ آیا ہے آپ کا علم کتنا ہے؟ میرے خیال ہے دیر سے سنتے سمجھتے ہیں، نانائی سے نہ کریں۔ مولا آپ کا علم کتنا ہے؟ میرے امام نے فرمایا داؤد پہلے اپنا سوال بڑھاؤ، پھر پتہ لگے امام کا علم کتنا ہوتا ہے۔ پہلے سوال بڑھاؤ تاکہ پتہ چلے امام کتنا علم رکھتا ہے۔ اس نے کہا مولا میں سوال آ گیا، جی کیا سوال ہے؟ مولا سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ میں جزیرہ برمودا گیا ہوں، سمندروں کے نیچے کیا ہے؟ سمندروں کی گہرائی
35,400 فٹ یہ سمندر کی گہرائی ہے۔ اس گہرائی کے نیچے کیا ہے؟ جب کہا نا نیچے کیا ہے، میرے امام نے فرمایا داؤد ان چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے یا ان کے نام سننا چاہتا ہے؟ غور نہیں فرما رہے، کتنی بڑی بات ہے۔ ان کے نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے؟ حیدری یا علی، ان کے نام سننا چاہتا ہے یا دیکھنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا مولا کان سنیں گے تو بھول سکتے ہیں، آنکھ دیکھے تو یاد رہتی۔ امام نے فرمایا دلیل ٹھیک ہے، آنکھیں بند کرو۔ اب جو بند کی نا بند، فرمایا کھولو۔ کھولا تو سمندر کے کنارے امام کے ساتھ کھڑا ہے، سامنے سمندر ہے۔ اب جو امام کی نظر سمندر پر پڑی نا، یہ دیکھیں ایک مد ہوتی ہے، مد و جزر، کبھی نام سنا ہو۔ یہ پانی سمندر کا اتنا سمندر بڑا، یہ اوپر بھی جاتا ہے نیچے بھی اترتا ہے۔ جو اوپر جاتا ہے اس کو مد کہتے ہیں، نیچے آتا ہے اسے جزر کہتے ہیں۔ جب میرے امام کی نگاہ پڑی نا مد و جزر پر، سمندر میں اضطراب پیدا ہو گیا۔ میرے امام نے فرمایا اپنے داؤد جی مولا اس مد و جزر میں 10 حکمتیں ہیں۔ بولا ماشاءاللہ 10 صحیح میرے پاس موجود ہے، 10 حکمتیں ہیں۔ ایک ابھی بتاتا ہوں، میرے امام نے فرمایا ایک۔ داؤد کہتا مولا خوشا نصیب ایک ہی مجھے ابھی فرما دے۔ فرمایا مد کے معنی جب سمندر کا پانی اوپر چڑھتا ہے نا، لہریں اوپر چڑھتی ہیں، اسے مد کہتے ہیں۔ جب نیچے اترتی ہیں اسے جزر کہتے ہیں۔ امام نے فرمایا، اور سن لو صحیح، امام نے فرمایا جب سمندر کا پانی مد میں اوپر چڑھتا ہے، ہم آل محمد پہ درود بھیجتا ہے۔ سمجھ نہیں آئے، ہائے ہائے ہائے، جب یہ پانی اوپر چڑھتا ہے ہم آل محمد پہ درود بھیجتا ہے۔ جب یہ جزر میں پیچھے نیچے اترتا ہے، اب میں پشتو میں لفظ کہوں گا، اللہ کرے آپ کو سمجھ آ جائے۔ جب یہ جزر میں نیچے اترتا ہے تو پانی بر بر کرتا ہے۔ میرے خیال سمجھ آ گئی ہے، ہائے ہائے ہائے، سمجھ آئی بابا؟ حیدری ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ایک دفعہ بس ایک دفعہ صحیح، ایک دفعہ ہے، ٹائم تھوڑا پتر، ایک دفعہ بس۔ امام نے صحیح یا علی، ٹھیک ہے، ٹھیک صحیح، آپ خاموش ہوں گے میں پڑھوں گا۔ امام نے سمندر کی طرف دیکھ کر فرمایا سمندر تجھ پر میری اطاعت واجب ہے، جو کچھ نیچے چھپایا ہوا ہے ظاہر کر دے۔ سمندر پھٹ گیا، سمندر پھٹ گیا۔ جب سمندر پھٹا، ایک سفید پانی جو دودھ سے زیادہ سفید، صحیح قبلہ بیٹھے میں جملہ کہوں، میرے امام نے فرمایا دودھ کو سفیدی ملی ہی اقرار ولایت علی سے۔ اور سمجھ آگے میرا حیدری، سمجھا کرو میرے بابا۔ اے
ایسا پانی جو دودھ سے زیادہ سفید، مشک سے زیادہ خوشبودار، شہد سے زیادہ شیرین، زنجبیلہ قرآن میں ذائقہ ہے، زنجبیلہ سے زیادہ ذائقے دار ایک پانی نے نکلنا شروع کیا۔ جو ہی نکلنا شروع کیا، امام نے فرمایا داؤد داؤد، یہ پانی معلوم ہے تمہیں یہ پانی کس کے لیے چھپایا ہوا ہے؟ مولا بیان کر فرمایا یہ پانی بارہویں کے لیے چھپایا ہوا۔ خوش ہو میرا پتر، خوش ہو صحیح، خوش ہو بارہویں کے لیے۔ یہ کہہ کے میرے امام نے فرمایا جب بارہواں آئے گا، بارہواں، دنیا کا باقی کل پانی ختم ہو جائے گا، صرف یہی پانی رہے گا۔ تو جو فرمایا میں بہت بڑی لفظ کہنے لگا ہوں، یہی پانی رہے گا۔ اس پانی کو وہ پی سکے گا جس نے اس دنیا میں بلا فصل اقرار ولایت علی۔ اور سمجھ آئیے بس اللہ نے بس ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا۔ جہاں چننے والا اللہ ہو تو پھر چنا ہوا کیسا ہوگا؟ خوش ہو صحیح۔ اللہ نے میں مشکل نہیں آسان، اللہ نے چن لیا۔ اس چننے کا نام ہے حق انتخاب۔ حق انتخاب صرف اللہ کے لیے۔ گل سن لو سی، حق انتخاب صرف اللہ کے لیے، انبیاء کے لیے حق انتخاب نہیں۔ انبیاء اپنا جانشین نہیں چن سکتے۔ غور نہیں فرمایا، انبیاء نظر انتخاب رکھتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں، نبی جانشین چن نہیں سکتے۔ او بے خبرو، جب نبی جانشین نہیں چن سکتے تو امتی کہاں چن سکتے؟ امتی کا تصور ہی ختم ہے دری۔ اچھا اچھا میں پوچھ رہا ہوں ماحول متحمل ہے؟ اچھا اچھا ٹھیک ہے۔ اللہ نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ نے چن لیا۔ یہ چناؤ ہوتا ہے، آپ کا بھی ہوتا ہے، لیکن اللہ کا چناؤ منفرد۔ اللہ نے چن لیا ہے، اسے جلدی کر تاکہ وقت کے اندر میں چاہتا ہوں زیادہ لمبا نہ کرے، یہ تو اشرو کے موضوع ہے۔ اللہ نے چن لیا ہے۔ اللہ کے انتخاب میں دیکھیں، انتخاب الہی میں آپ کو گنوا دوں، 1,24,000 نبی چنے ہوئے، 1,24,000 نبی، 313 رسول، 5 اولو العزم رسول، خاتم ایک۔ بات لاکھوں سے شروع ہوئی، ایک پہ آ کے مکمل ہو۔ نہ کیوں بھلا ایک پہ کیسے مکمل ہوئی؟ منطقی طور پہ بتائے نا، ایک پہ آ کے مکمل ہو گئی۔ کیوں؟ جتنا ہی عہدہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے، عدد کم ہوتے جاتا ہے۔ خوش ہو جائے، خوش ہو جاؤ۔ 1,24,000 نبی کا چناؤ ہوتا ہے عالمین میں سے۔
نبی چنے جاتے ہیں عالمین میں سے، 313 رسول چنے جاتے ہیں نبیوں میں سے۔ گل سمجھ آئیے، 313 رسول چنے جاتے ہیں نبیوں میں سے، 5 اولو العزم رسول چنے جاتے ہیں 313 میں سے۔ پانچ ہیں یار، گل میں کر رہے آپ پریشان ہو رہے ہیں۔ 5 اولو العزم رسول چنے جاتے ہیں 313 میں سے، 5 اولو العزم رسول چنے جاتے ہیں 313 میں سے، خاتم چنا جاتا ہے 5 میں سے۔ خوش ہو جاؤ میرا پتر، خوش ہو جاؤ۔ حیدری خاتم ہے ایک، خاتم ہوتا ہی ایک ہے۔ جب خاتم ایک ہے فیصلہ اللہ نے کر دیا، خاتم ہے ایک۔ اب اسی خاتم کے بعد جو جانشین ہوگا وہ کہاں سے چنا جائے گا؟ غور نہیں فرمایا۔ خاتم کے بعد جو جانشین خاتم ہوگا کہاں سے چنا جائے گا؟ وہ 5 میں سے نہیں، 5 میں سے تو خاتم چنا گیا، 313 میں سے نہیں، وہاں سے 5 چنے گئے، نبیوں میں سے نہیں، ان سے 313 چنے گئے، عوام میں سے تو چنا ہی نہیں جائے گا۔ گل نہیں سمجھ آئی؟ وہ تو خاتم کا جانشین عوام میں سے تو چنا ہی نہیں جائے گا۔ کس سے چنا جائے گا؟ چونکہ خاتم ہے ایک۔ سرزمین یہاں یہ سرائکی کہتے ہیں، سرزمین سرائکی میں جب خاتم ایک ہے تو پھر میں اصول بتا دوں، خاتم کے بعد جانشین خاتم وہ چنا جائے گا جو خاتم میں سے ہو۔ ہائے 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 حیدری کہاں سے ہو؟ خاتم میں سے۔ پوری ذمہ داری سے میں آپ تک بات پہنچانا چاہتا ہوں۔ رسول نے 13 سال گزارے مکے میں، 10 سال گزارے مدینے میں، 23 سال میں مجھے چھوٹی سی نکی سے نکی حدیث دکھا دے کسی صحابی پہ خوش ہو کے رسول نے کہا ہو تو مجھ سے ہے میں تجھ سے۔ ہائے 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 نہیں، اگر نہیں ہے تو پھر مانو علی مجھ سے ہے۔ میں علی سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ آل عمران جلدی سے جلدی، آل عمران اللہ نے آل عمران کن کے نام پہ نام رکھا؟ میں نے مجھے آپ فرمائے سارے قبلہ صحیح آل عمران ہے نا؟ کوئی تو ہوگا، ابھی تک نہیں ڈھونڈا گیا، مفسرین نے نہیں ڈھونڈ کے دیا، میں قرآن سے ڈھونڈ کے ابھی دکھاتا، کسی کتاب سے نہیں، قرآن سے، کہ عمران اور آل عمران قرآن تو بتا کون ہیں جن کے نام پہ سورہ آل عمران کا نام آیا؟ خوش ہو؟ عمران 3 گزرے ہیں، 3۔ پہلا عمران جناب موسیٰ کا والد عمران، میں شجرہ گنوا دوں، عمران بن یوسہر بن فاحس بن لاوی بن یعقوب علیہ السلام۔ خوش نہیں ہو رہے؟ جناب موسیٰ کا نام عمران،
اللہ نے قرآن میں نے ابھی آیت پڑھی، عمران کو آل عمران کو جو چنا نا، چن کے نشانی یہ بتائی، ذریتم بعضھا من بعض۔ آل عمران وہ چنی گئی ہے جس آل کی آگے آل در آل، اولاد در اولاد در اولاد در اولاد، جس کی اولاد قیامت تک رہے گی، وہ آل عمران چنا گیا۔ حیدری میرے بھائیوں، پہلا عمران موسیٰ بن عمران۔ صاحبان علم تشریف رکھتے ہیں، بڑے بڑے چہرے، میں روحانی چہرے دیکھ رہا ہوں جناب۔ یہ بڑی اچھی پٹی ہے، آپ کو خبر نہیں، آپ رہتے ہوئے بھی آپ کو معلوم نہیں یہاں کتنا کرم ہے۔ دیکھیں عمران وہ چنا گیا جس کی آگے آل در آل، اولاد در اولاد جائے گی۔ جناب موسیٰ کے باپ کا نام عمران، جناب موسیٰ آل عمران ہیں، مگر شرط یہ رکھی اللہ نے کہ اس کی آگے اولاد چلے گی۔ اللہ نے موسیٰ کو 2 بیٹے دیے، شبیر اور شبر۔ موسیٰ کی زندگی میں اپنے پاس بلا کے، ان گال سن لو، اپنے پاس بلا کے موسیٰ کی نسل کو روک کر آل عمران بتایا۔ خوش نہیں ہو رہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ آگے موسیٰ علیہ السلام کی نسل ختم، چونکہ دونوں بیٹے زندگی موسیٰ میں اللہ نے واپس لے لیے۔ معلوم ہو گیا آل عمران موسیٰ علیہ السلام نہیں، دوسرا عمران مریم بنت عمران۔ خوش نہیں ہوئے ہیں؟ خوش ہو جلدی جلدی بابا۔ مریم بنت عمران، مریم کے باپ کا نام عمران، جناب عیسیٰ کے نانا کا نام عمران۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے عیسیٰ علیہ السلام کی آگے اولاد چلی یا نہیں۔ یہاں عیسیٰ علیہ السلام پر آ کر لمبی بحث ہے یار، وقت تھوڑا ہے، یہ تو اشرو کے موضوع ہیں۔ اللہ نے یہاں آ کے تخلیق کا نظام ہی بدل دیا۔ پیچھے سارے نبی ماں باپ سے بنتے آئے، یہاں آ کے صرف ماں ہے، باپ نہیں۔ خوش نہیں ہوئے ہیں؟ مریم حیدری عیسیٰ علیہ السلام کی ماں ہے، باپ نہیں۔ ہوں جلدی کر دوں، ماں باپ سے جو بنے ہیں اسے خلق کہتے ہیں، جو صرف ماں سے بنے باپ نہ ہو اسے امر کہتے ہیں۔ معلوم ہوا عیسیٰ علیہ السلام امر سے بنے ہیں، خلق سے نہیں۔ جب عیسیٰ علیہ السلام امر سے بنے ہیں، پھر مانو بی بی مریم کے کمرے میں کوئی اولی الامر تھا، وہ جبریل لکھنے والوں حیدری، جنہوں نے جناب جبریل لکھا۔ یا علی کیوں دیر سے کیوں سمجھ آتی ہے وہ یار؟ امر سے عیسیٰ علیہ السلام بنے، عیسیٰ علیہ السلام کو اور چوتھے آسمان پہ بٹھا دیا، اور بی بی مریم کو عیسیٰ علیہ السلام لے کے نا اپنے پاس اللہ نے بلا لیا۔ اب دوسرا کوئی بیٹا ہے نہیں، ایک ہی بیٹا ہے، اب اسی بیٹے سے نسل چلے گی تو آل عمران کہلائے گا۔ اللہ نے چوتھے آسمان پہ بٹھا کے گل سمجھ لو، سن لو، سمجھ لو، چوتھے آسمان پہ بٹھا کے کہا عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پہ بیٹھے رہو، نہ بوڑھا ہونے دوں گا نہ شادی ہونے دوں گا۔ سمجھ آئی ہے عیسیٰ علیہ السلام
ابھی بھی بغیر شادی کے بیٹھے ہیں. جب 12واں آئے گا پھر شادی ہوگی. معلوم ہو گیا عیسیٰ بھی آل عمران نہیں. ایک لفظ، صرف ایک لفظ. عیسیٰ علیہ السلام امر سے بنے. تو بڑا زور لگانا چاہتا، میرا بڑا زور لگا سکتے. عیسیٰ علیہ السلام امر سے بنے. جو بچہ امر سے بنتا ہے اس کی ماں کا بطول ہونا واجب ہے. اس کا بطول ہونا، لبی بحث میں جاتی ہے، بطول ہونا واجب ہے. مریم تیرا ایک بیٹا ہے، تو بطول بنی. سیدہ بطول 11 اماموں کی ماں ہے. اور سمجھ آئے بابا؟ بس عیسیٰ علیہ السلام بھی آل عمران نہیں. عیسیٰ علیہ السلام آل عمران نہیں. تیسرے آل عمران عمران بن عبد المطلب. جناب عبد المطلب کا بیٹا جناب عمران، کنیت ابو طالب. ٹھیک ہو گیا؟ جناب عمران تو 3 منٹ بس. عمران جناب عبداللہ اور جناب عمران ابو طالب سکے بھائی. سکے بھائی ہیں ماں سے باپ سے. اب اللہ نے جناب عبداللہ سے، جناب عبداللہ کیا ہیں بلا؟ والد تو ہیں نا. آل میں کون سے ہیں؟ بہت اچھے. میں بتاتا ہوں، پریشان نہیں. جناب عبداللہ بھی آل ابراہیم، جناب عمران بھی آل ابراہیم. پھر مانو آل ابراہیم ہی 14 ہیں. جناب ابو طالب بھی آل عمران آل ابراہیم. حضور پاک بھی آل ابراہیم. بس موگی گل سن. اب اللہ نے حضور سے رسول پاک آئے، رسول پاک ہیں آل ابراہیم، آل عمران نہیں. پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ حضور پاک ہیں آل ابراہیم. ادھر آئے جناب علی سے، عمران سے جناب علی. جناب علی میں 2 کمال ہیں. جناب علی آل ابراہیم بھی ہے، آل عمران بھی ہے. حیدری جناب علی علیہ السلام آل ابراہیم بھی، آل عمران بھی. اب اللہ نے جناب رسول خدا جو آل ابراہیم ہے ایک بیٹی دی. او بے خبر دنیا، خدا گواہ ہے علی علیہ السلام کا ایک ہونا دلیل ہے کہ رسول کی بیٹی ایک ہے، 4 نہیں. کہاں بیٹھے ہیں؟ اب جناب سیدہ کیا ہیں؟ آل ابراہیم. اب جناب علی ہیں آل ابراہیم، آل عمران. اب اللہ نے سیدہ پاک کا عقد جناب علی سے کیا. اب آل ابراہیم جب آل عمران میں مل گیا، اب جو حسنین آئے، اب اللہ نے قیامت تک آل ابراہیم اور آل عمران کا نام رکھ دیا آل محمد. ہائے 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 ہائے. اب قیامت تک، اب قیامت پر درود
ہوگا آل محمد، آل محمد ہی آل عمران بھی ہیں، آل ابراہیم بھی ہیں، آل محمد بھی ہیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔